السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں داؤد امان 03 چینل۔ دوستو، میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سناتا ہوں جو دنیا کی دوڑ دھوپ میں بہت تھک چکا تھا، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن اس نے سنا کہ سکون کسی بازار میں نہیں بلکہ اس وقت میں ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ اس شخص نے اپنی زندگی کو بدلنے کا سفر شروع کیا اور وہ سفر شروع ہوا فجر کی نماز سے۔ ایک نوجوان تھا، اسے ہم علی کہہ لیتے ہیں۔ علی کی زندگی بظاہر تو ٹھیک تھی لیکن وہ اندر سے بہت خالی اور تنہا تھا۔ اس کے پاس نوکری تھی، وسائل تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایک ایسے بوجھ تلے دبا ہوا تھا جسے وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ وہ روز صبح الارم کی گھنٹی کے ساتھ بیدار ہوتا، مگر وہ بیداری سکون نہیں بلکہ ایک بھاگ دوڑ کا آغاز ہوتی۔ اس کا پورا دن کاموں کی ایک نہ ختم ہونے والی فہرست، آفس کی ٹینشن اور لوگوں کے ساتھ الجھنوں میں گزر جاتا۔ اسے اکثر شکایت رہتی کہ 24 گھنٹوں کے دن اس کے لیے ناکافی ہے، اور رات کو جب وہ بستر پر جاتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس نے پورا دن کچھ کی بھی نہیں پایا، صرف تھکن کے سوا۔ علی کا مزاج چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا، اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا، اس کی نیند بے سکون رہتی اور اسے ہر وقت یہی محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی چیز ہے جو اس کی زندگی سے مفقود ہے۔ ایک دن اپنی زندگی کی اس بے کیفی اور ادھورے پن سے تنگ آ کر وہ اپنے محلے کے ایک بزرگ کے پاس گیا جو اپنی حکمت اور سکون قلب کے لیے جانے جاتے تھے۔ علی نے ان سے پوچھا کہ بابا جی، کیا وجہ ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرا دل میں وہ ٹھہراؤ نہیں؟ کیوں میرا دن ہمیشہ بوجھ بن کر گزرتا ہے؟ بزرگ نے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولے کہ بیٹا، تم اپنی زندگی کا پہیہ تو چلا رہے ہو، مگر تم نے اپنی زندگی کی گاڑی کو صحیح انجن سے نہیں جوڑا۔ تم اپنا دن اپنی مرضی سے شروع کرتے ہو، اللہ کے نام سے نہیں۔ تم نے کبھی فجر کے وقت کائنات کو جاگتے اور رب کی رحمت کو تقسیم ہوتے دیکھا ہے؟ وہ وقت جب کائنات خاموش ہوتی ہے، تب رب کائنات کی طرف سے رزق اور سکون کے خزانے بانٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ تم اس وقت سو کر وہ خیر برکت گنوا دیتے ہو جو تمہارے دن کو سنوار سکتی تھی۔ علی کے دل میں یہ بات اتر گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ اگلی صبح جب الارم بجا تو باہر مکمل اندھیرا تھا، سردی کی ایک ہلکی سی لہر تو کمرے میں موجود تھی اور بستر کی وہ گرمائش اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے نفس اسے کہہ رہا تھا کہ بس 10 منٹ اور سو جاؤ، کیا فرق پڑ جائے گا، مگر علی کے کانوں میں اس بزرگ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے ہمت کی اور ایک کشمکش کے بعد بستر سے باہر نکل آیا۔ جب اس نے وضو کے لیے پانی کھولا تو وہ ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پر پڑا تو اسے ایک ایسی تازگی محسوس ہوئی جو اس نے برسوں سے نہیں دیکھی تھی۔ وہ مسجد کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایسے خاموشی تھی کہ اسے اپنے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی تھی۔ دور کہیں پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو رہی تھی، جیسے وہ بھی اپنے رب کی تسبیح پڑھ رہے ہوں۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ اور چہرے بھی تھے جن پر ایک عجیب سا نور اور اطمینان تھا۔ اب وہ مصلی پر کھڑا تھا۔ سب سے پہلے اس نے 2 رکعت سنت موقدہ ادا کی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اپنے رب سے ایک خاموش معاہدہ کر رہا ہو کہ آج کا دن، آج کی سوچیں اور آج کی تمام فیصلے اسی کے تابع ہوں۔ پھر 2 رکعت ادا کیے۔ سجدے میں جاتے ہوئے اسے لگا کہ اس کے دل پر بڑا ہوا برسوں کا بوجھ زمین میں اتر گیا ہے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ فجر کی یہ 4 رکعتیں محض عبادت نہیں بلکہ ایک ایسی حفاظتی حصار ہیں جو اسے دن بھر کے
شر اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گی۔ اسے سمجھ آیا کہ فجر کا وقت اللہ کے ساتھ تنہائی کا نام ہے، جہاں انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو سورج کی پہلی کرنیں آسمان پر بکھر رہی تھیں۔ وہ منظر دیکھ کر اسے لگا کہ آج کائنات ایک نئی تخلیق ہے۔ اس کے ذہن میں وہ دھند اور بوجھ نہیں تھا جو کل تک اسے گھیرے ہوئے تھا۔ وہ جب اپنے دفتر پہنچا تو اسے اپنے کاموں میں ایک غیر معمولی برکت محسوس ہوئی۔ جو فائلیں کل تک اسے پہاڑ جیسی لگتی تھیں، آج وہ اللہ کے فضل سے بہت آسانی سے نمٹ گئیں۔ اس نے نوٹ کیا کہ آج اس کا غصہ غائب تھا اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت نرم ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، اور جو شخص اسے برکت کو پا لیتا ہے وہ پورا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ صرف علی کی کہانی نہیں، یہ آپ کی اور میری کہانی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح سکون کے متلاشی ہیں۔ ہم دنیا کی ہر چیز خرید لیتے ہیں، مگر وہ ایک سکون نہیں خرید پاتے، فجر کی نماز، اس کے بعد کے اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت۔ یہی وہ چابی ہے جو کامیابی اور سکون کے دروازے کھولتی ہے۔ اگر آپ آج ہمت کر لیں تو کل صبح کا پہلا سجدہ آپ کی زندگی کا نیا باب بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جو رب کو دن کے آغاز میں یاد کرتا ہے، رب اس کے باقی دن کے کاموں کو ذمہ خود لے لیتا ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں کہ کل صبح آپ کا الارم آپ کو اللہ کے دربار میں بلانے کا ذریعہ بنے؟ کیا آپ اپنی زندگی کو اس برکت سے بھرنے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیں، یہ ایک سجدہ آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور آئندہ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔